افحسبتم سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اے لوگو کیا تم یہ گمان کرتے ہو ہم نے تمہیں بیکار بنایا، کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت آتا ہے اے لوگو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا؟ نہیں، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ روز محشر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ موردون، انسان کا حساب قریب ہے، لوگوں کا حساب قریب ہے اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کی زندگی کے مقصد کو اللہ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے، تاکہ تمہیں چیک کرے، تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرے تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان ان قریب تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئے گا، اے انسان ان قریب تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آئے گا، پھر اپنے رب سے تو ملاقات کرے گا۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ ہماری عبادت کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ دیکھیے انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کر رہا ہے۔ پھر اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت، برے اعمال ہیں تو جہنم۔ اللہ قرآن پاک میں سورہ نازیات اس کی آیت نمبر 34 سے لے کر 41 تک کی یہ آیات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ آئے گی عام مصیبت سب سے بڑی، وہ کون سی مصیبت ہے؟ وہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا قیامت کا دن وہ دن کہ جو 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، تانبے کی طرح زمین تپتی ہوگی، ہر بندہ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، نفسی نفسی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، روز محشر سورج صرف 1.25 میل پہ ہوگا، ننگے پاؤں ہوں گے، ہر بندہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، نفسی نفسی۔ ایک روایت کے الفاظ ہے پیارے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا قیامت کا دن اس کی مشکلات کو دیکھ کر والدین یہ تمنا کریں گے اے کاش اولاد کی نیکیاں ہمیں ملیں، اے کاش اولاد کی نیکیاں ہمیں ملیں، ہم جنت میں چلے جائیں۔ میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، نہ باپ کو بیٹے کی نہ بیٹے کو پرواہ ہوگی، اتنی وہ مشکلات پل سے اتارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے ان کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا۔ امام اہل سنت میرے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ دن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب
جب وہ آئے گی عام مصیبت سب سے بڑی، وہ سب سے بڑی وہ مصیبت وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، آدمی اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا۔ آج ہم دیکھیے کتنے گناہ کرتے ہیں، اگلے دن بھول جاتے ہیں۔ اگر نیکی ہو جائے تو کئی مہینوں سالوں تک نیکی یاد رکھتے ہیں، لیکن روز محشر انسان نے جو کچھ کیا وہاں ذرے ذرے کا حساب ہے، قطرے قطرے کا حساب ہے، لمحے لمحے کا حساب ہے۔ سورہ زلزال کی آیت آخری 2 آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بر نیکی کی روز محشر وہ اسے دیکھے گا، جس نے ذرہ بر گناہ کیا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ آئے گی عام مصیبت سب سے بڑی، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دیں گے خدا کے سامنے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب وہ آئے گی عام مصیبت سب سے بڑی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، آدمی اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی۔ آج بھی ہماری حالت ایسی ہے، ہمارا نعرہ ہے ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن اگر تھوڑا اعمال کی طرف آئیں نا تو پھر وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پیش نظر آخرت کی زندگی کی ترجیح ہوتی تو نماز قضا نہ کرتے۔ صبح 6 بجے کا ٹائم ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آنکھ نہیں کھلی، ابھی 6:30 7 ہوئے تھے، بچوں نے اسکول جانا تھا، سب کی آنکھ کھل گئی، سب ڈیوٹی کے لیے جاگ گئے، بچوں کے لیے ناشتہ تیار ہے۔ کیوں؟ دنیا خراب نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو ترجیح ہے۔ اللہ یہی فرما رہا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس بندے نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی۔ آج زیادہ تر ہمارا دنیا کے لیے ہے، کسی کے جنازے پہ نہ جائیں، یہ فکر ہوتی یار جنازے پہ نہ گئے تو کیا کہے گا، ہمارا والد فوت ہوا، ہمارا چچا فلاں صاحب فوت ہوئی، یہ جنازے پہ نہیں آئے۔ جبکہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض کفایہ تھی، اگر نہ پڑھتے چند لوگ پڑھ لیتے سب کا فرض ادا ہو جاتا۔ 5 وقت کی نماز فرض تھی، 5 وقت کی نماز فرض تھی، اس کے لیے غفلت چل رہی ہے، لیکن جنازے پہ اس لیے کہ وہ یہ نہ کہے کہ آیا نہیں۔ میں منع نہیں کر رہا، جانا چاہیے، یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں کی حالت کو دیکھ لیں۔ جے دل وچ پلیتی یہ جئی نیتی جئی نا نیتی یہ، تیری لمبیاں نمازاں نو کی کرنا جے دل دیاں صدف صفائیاں نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن وہ کہ جو ایمان والے، وہ جو گناہوں سے بچنے والے، وہ جو اپنی خواہشات کی کاٹ کرنے والے، جو خوف خدا سے رونے والے، جو عاشق رسول، اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچایا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسوں کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ تو دونوں چیزیں بیان، اچھے اعمال ہیں جنت، اگر برے اعمال ہیں تو ٹھکانہ جہنم۔